اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہارین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ان اعیاد شعبانیہ کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین اور مسلمانوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ حقیقی معنی میں ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان اور انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے امام زمانہ کا قرآن کریم میں تذکرہ، کہ امام زمانہ کا قرآن میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ کس حوالے سے ہے، آیا واقعاً قرآن میں تذکرہ ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو کس طرح سے ہے. عزیزان من، اس جواب کے حوالے سے کہ قرآن میں تذکرہ ہے یا نہیں، بالکل ہے. اور قرآن میں حد اقل جو آیات بیان کی گئی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے وہ 120 آیات ہیں. اور بزرگان نے جو کتابیں لکھی ہیں حتیٰ 132 آیات کے حوالے سے سید ہاشم بہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے المحجۃ فیما نزل فی القائم الحجۃ. صاحب تفسیر البرہان سید ہاشم بہرانی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 132 آیات امام زمانہ کے بارے میں ہیں. اور جو دوسرے علماء اور بزرگان ہیں انہوں نے حتیٰ 300 سے اوپر آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ امام زمانہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لہذا قرآن میں کوئی چند آیات نہیں بلکہ بہت ساری جو نا آیات ہیں جو امام زمانہ کے ساتھ مرتبط ہیں. لیکن قرآن میں جو امام زمانہ کا تذکرہ ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ اگر اس پہلو کو دیکھیں تو اس کو اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو جب قرآن نے بیان کیا ہے تو 3 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ اپنایا ہے، یا اس شخصیت کا نام لیا ہے. جیسے خداوند متعال نے قرآن مجید میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب تذکرہ کیا ہے تو اس طرح کیا ہے وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں سوائے رسول کے. تو آخری نبی کا نام لے کے بیان کیا ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ نام لے کر اس شخصیت کا اس کا تعارف کیا. دوسرا طریقہ نام نہیں ہے بلکہ عدد سے ہے کہ اس شخصیت یا اشخاص کو عدد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے جب بیان کیا گیا تو قرآن میں اس طرح خداوند متعال نے بیان کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 12 نقیباً، ہم نے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیباً، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب اور وصی مبعوث کیے. تو یہ 12 کا عدد اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، نام نہیں لیا بلکہ 12 عدد کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ہم نے 12 وصی کو، 12 نقیب کو، 12 خلیفوں کو مبعوث کیا ہے، انتخاب کیا ہے. اور ایک آخری طریقہ جو قرآن میں کسی شخصیت کے حوالے سے آیا ہے وہ ہے اوصاف کے حوالے سے، کہ اس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے خصائص بیان کیے گئے ہیں. جس طرح اس آیے مبارکہ میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ولی آپ کا خدا ہے، رسول ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو اس میں کوئی نام نہیں ہے، اس آیے مجیدہ میں کوئی عدد نہیں ہے بلکہ صفت ہے
کہ اس شخصیت کی صفت یہ ہے کہ حالت رکوع میں اس نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو اسی طرح صفات کے ساتھ کبھی شخص اور شخصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو امام زمانہ کے حوالے سے جو اکثر آیات ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ صفات کے حوالے سے ہیں، کہ امام زمانہ کو صفات کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ پورے قرآن میں نام نہیں ہے امام زمانہ کا، پورے قرآن میں امام زمانہ کو عدد کے ذریعے سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ صفات کے ذریعے سے، جہاں پر بھی ہے اوصاف کے حوالے سے ہے، خصوصیات کے حوالے سے ہے۔ تو ان آیات مجیدہ میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ان آیات مجیدہ میں سے چند آیات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ یہ واضح کر دیں کہ کون کون سی آیات ہیں کہ جو امام زمانہ کے ساتھ مرتبط ہیں۔ سب سے پہلی آیت خداوند متعال سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ خداوند متعال وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس اسلام کا غلبہ ہو، اس کو غلبہ دے کس پر؟ تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اس آیے مجیدہ کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ مجیدہ جو آخر الزمان میں ہمارا بیٹا قائم آئے گا اس کے بارے میں ہے۔ اور اس طرح سے جو نا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما نزل تعویلها بعد، اس وقت تک اس آیت کی تعویل ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور آیت کی اس وقت تک نہیں بلکہ جب تک قیام نہیں کرے گا تب تک اس آیت کی تعویل اور حقیقی معنی نازل نہیں ہوگی۔ کہ وہ کب ہوگا؟ جب وہ مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام کرے گا، اسی وقت اس آیت کی حقیقی معنی سمجھ میں آئے گی کہ پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا پر اسلام غلبہ قائم کرے گا، پوری دنیا پر کوئی بھی مشرک اور کافر وجود نہیں رکھے گا، حتیٰ اتنے حد تک ہے کہ جب بھی اس دنیا میں جب آخر الزمان میں امام زمانہ ظہور کریں گے تو اگر کسی پتھر کے اندر کوئی منافق یا مشرک یا کافر ہوگا تو اس پتھر کی آواز آئے گی یا مؤمن، میرے اندر یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک چھپا ہوا ہے، مجھے توڑو اور اس کو قتل کر دو، تاکہ پوری دنیا پر مشرکین، منافقین اور کفار کا سایہ ختم ہو جائے۔ تو ایک آیت یہ ہے سورہ توبہ کی 33ویں نمبر آیت کہ امام زمانہ کے حوالے سے ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا اور اس ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ لہذا امام زمانہ کے اس ظہور کے حوالے سے مقدمات ہمیں فراہم کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں اس اعوان اور انصار میں سے قرار دے تاکہ امام کے ساتھ ہم رکاب میں رکاب ڈال کر لڑ سکیں۔ دوسری آیہ مجیدہ جو قرآن میں بیان کی گئی ہے سورہ انبیاء کی 105 نمبر، جس کو میں نے سرنامے کا کلام میں بھی پڑھا، چھوٹا سا اگرچہ جز پڑھا میں نے۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بتحقیق ہم نے لکھ دیا، حتمی قرار دیا، کس میں؟ زبور میں، من بعد ذکر، ذکر کے بعد کیا ہم نے حتمی قرار دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ یہ زبور کیا ہے؟ یہ ذکر کیا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا ہم تفاسیر کے حوالے سے دیکھیں تو تفسیر مجمع البیان کے لکھنے والے علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ زبور کے حوالے سے 3 نظریے ہیں کہ زبور کیا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زبور سے مراد
तमाम वो कुतुब और सहीफे हैं जो नबियों पर नाजिल हुए हैं, और जिक्र से मुराद लोहे महफूज है। अगर इस नजरिए को मानकर हम माना करें तो इस तरह माना होती है कि हमने तमाम सहीफों में और तमाम नबियों की किताबों में लिख दिया है, हतमी करार दिया है। किसके बाद? मिन बाद जिक्र, लोहे महफूज में लिखने के बाद, अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी सालिहून, कि जमीन के हकीकी वारिस वही नेक बंदे होंगे। ये पहला नजरिया कि ज़बूर से मुराद तमाम अंबिया की तमाम कुतुब और सहाइफ हैं। दूसरा नजरिया कि ये ज़बूर से मुराद क्या है? ज़बूर से मुराद जो तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ, उसके बाद जो किताबें नाजिल हुई हैं उन किताबों को ज़बूर कहा जाता है। यानी ज़बूर वो कुतुब जो हजरत मूसा की किताब के बाद नाजिल हुई हैं उनको ज़बूर कहा जाता है। अगर इसका माना करें तो इस तरह माना होता है कि यानी हमने लिख दिया है, हतमी करार दे दिया है उन किताबों में जो तौरेत के बाद हैं। क्या हतमी करार दिया है? कि हम जमीन के वारिस उन बंदों को बनाएंगे जो नेक और साले हैं। और तीसरा नजरिया, ज़बूर ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है और जिक्र से मुराद खुद तौरेत हजरत मूसा है। तो इस माना को अक्सर मुफस्सिरीन मानते हैं कि ज़बूर से मुराद ज़बूर हजरत दाऊद है और जिक्र से मुराद तौरेत हजरत मूसा है। अब इस नजरिए के मुताबिक माना करते हैं वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर, हमने ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में लिख दिया है, हतमी करार दे दिया है, मिन बाद ज़िक्र, कि तौरेत के बाद, यानी तौरेत में भी लिखा है, तौरेत के बाद ज़बूर में भी हतमी कर दिया है, लिख दिया है कि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी सालिहून। अज़ीज़ान मन, मुंजी आलम महदवियत ये फ़कत इस्लाम का खासा नहीं है कि हम फ़कत इस्लाम में देखें, बल्कि खुद कुरान गवाही दे रहा है कि इस्लाम से पहले वाले अदियान में भी इसका तज़किरा है कि ज़मीन के हकीकी वारिस नेक बंदे होंगे। और कब वो ज़मीन के वारिस बनेंगे? इस वक्त अगर देखें आप, हर मुल्क का कोई ना कोई बड़ा होता है जो उस मुल्क के कवानीन है सियासी हवाले से, या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उस कवानीन को देखें तो हर मुल्क के अपने अपनी जोग्राफियाई हवाले से कोई ना कोई बड़ा है। पूरी ज़मीन का कोई बड़ा नहीं है। ज़मीन का जो बड़ा होगा या बड़े होंगे वो उस वक्त होगा जब कायम ज़ुहूर करेगा, वो उस वक्त होगा जब महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ आएगा। और ये इसीलिए है कि मजमुउल बयान में जब ये आयत बयान करते हैं अल्लामा तबरसी अलैहि रहमा, तो उसके बाद भी ये फरमाते हैं, कहते हैं ये इबादी सालिहून से मुराद क्या है? कहते हैं इससे मुराद इमाम ज़माना और उनके असहाब किराम है, ये वारिसान ज़मीन होंगे और इन्हीं को हकीकत में इबादी सालिहीन कहा जाता है। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है ये हदीस कि फरमाते हैं लौ लम यब्क मिनद दुनिया इल्ला यौमुन वाहिद, अगर दुनिया से एक दिन के अलावा कुछ भी ना बचे, यानी दुनिया खत्म हो रही है, सिर्फ एक दिन बचा है, नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम, खुदा उस दिन को इतना बड़ा कर देगा, हत्ता यबअस रजुलन मिन अहल बैती, इतना बड़ा कर देगा, इतना तूलानी कर देगा जब तक मेरा बेटा मेरी अहल बैत से कोई आ न जाए, मबऊस ना हो, क़ियाम ना करे। यमलाउल अर्ज़ अदलन व किस्ता, इस तरह से दुनिया को अदालत से पुर कर देगा जिस तरह वो बर्बरियत और जुल्म के साथ पुर होगी। सफ़े हस्ती से शिर्क, निफाक, जुल्म, बर्बरियत खत्म हो जाएगी। सफ़े दुनिया से, नक्शे दुनिया से, नक्शे आलम से पूरी जुल्म और जबर और बर्बरियत का नामो निशान मिट जाएगा और वो महदी आखिर ज़मान अदल और किस को कायम करेगा। तीसरी आयत मुख्तसर करता चलो, तीसरी आयत सूरह हूद की 86 नंबर आयत में है कि खुदावंद मुतआल फरमाता है बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन, बक़ियतुल्लाह आपके लिए खैर है, बेहतर है, इन कुंतुम मुअमिनीन, अगर आप मोमिन हो। अगरचे इस आयत के हवाले से आप देखें तो ये शान नुज़ूल उन उम्मत में से है कि जो उम्मत अपना सरमाये हलाल
اپنا پروفٹ جو حلال پروفٹ ہوتا ہے اس کو جمع کرتے تھے، تو اس پروفٹ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ بقیت اللہ خیر لکم، کہ یہ پروفٹ جو آپ کا حلال ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان رکھتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حلال پروفٹ جمع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے نہ لیجیے گا تاکہ ذخیرہ اندوزی کرے، نہیں، یعنی جمع کرے تاکہ آپ اپنے کام میں لے کے آئے۔ لیکن اس کی تعویل کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو یہ بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات ہے، کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب قائم ظہور کریں گے، کعبے کو ٹیک لگائے کھڑے ہوں گے اور اس وقت سب سے پہلے جو گفتگو کریں گے اسی آیت کی تلاوت کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بقیت اللہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَنَا بقیت اللہ، اور امام زمانہ فرمائیں گے وہ بقیت اللہ میں ہوں، میری ذات ہے، اور اس دن سے لے کر کوئی بھی امام کو سلام نہیں کرے گا مسلمان سوائے اس طرح کی السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارض، اے اللہ کے بقیہ، اے اللہ کے ذخیرے، سلام ہو تم پر۔ یہ وہ بقیت اللہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں تو واقعاً ہمیں قرآن میں نہ فقط دوسرے معصومین بلکہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آیات پر نگاہ پڑے کہ یہ آیات مربوط ہیں امام زمانہ کے ساتھ، تو خود بخود انس اور محبت اور شوق اور ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے امام زمانہ کے ساتھ، اور ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ آیہ مجیدہ امام زمانہ کے ساتھ مربوط ہے، یہ آیہ مجیدہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ مربوط ہے۔ عزیزان کرام، آخری آیت اور آپ کی زحمتوں کو تمام، خداوند متعال سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وَنُرِيد ہم چاہتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الْأَرْضِ، کہ ہم منت لائیں، منت گزاری کریں، منت دیں، علی الارض، زمین کے اوپر، کہ کیا ہے اس زمین پر، علی الارض، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ منت قائم کریں، منت رکھیں، منت ڈالیں، کس پر، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جو مستضعف ہیں، فی الارض، زمین میں، کیا کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام قرار دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان مستضعف لوگوں کو وارث قرار دیں۔ منت کیا ہے یہ چیز، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اگر آپ لغات کی کتاب کو دیکھیں جیسے مفردات راغب ہے، وہ لکھتے ہیں منت اس نعمت گران بہا کو کہا جاتا ہے جو انسان کسی کو دیتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ خداوند متعال جب لوگوں کے حوالے سے منت کی بات کر رہا ہے تو خدا اس منت کی بات کر رہا ہے جو گران بہا ہو، قیمتی ہو، اور وہ کیا ہے، وہ خود ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ ان لوگوں کو زمین کے اوپر وارث بنائے، زمین کے اوپر زمین کا وارث بنائے۔ اور عجیب بات ہے کہ مستضعف وہ کون سے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، جن کو ضعیف بنایا گیا ہے، کمزور بنایا گیا ہے، ظالم اور جابر اور حاکم لوگوں نے ان انسانوں کو جو نیک اور صالح ہیں ان کو ضعیف بنا دیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے، وَنُرِيد یعنی ارادہ کرتا ہے، یہ مشیت الہی ہے کہ زمین کے وارث وہی بنیں گے جو ضعیف ہیں، زمین کے وہی وارث بنیں گے جو عبادی صالحون ہیں، زمین کے وہی وارث بنیں گے جو حقیقی معنی میں مؤمن ہیں۔ تو اسی آیہ مجیدہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حقیقی معنی میں ہمیں انہی عبادی الصالحون میں سے قرار ہونا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے تاکہ اس ردیف میں اور اس لائن میں کھڑے ہو سکیں جس لائن میں عبادی الصالحون ہیں، مستضعفین ہیں، جن کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین کے وارث بنیں گے۔ اور اسی آیہ مجیدہ کے حوالے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیۃ مخصوصۃ بصاحب الامر، یہ آیہ مجیدہ فقط اور فقط صاحب العصر والزمان کے ساتھ مخصوص ہے، یہ انہی کے حوالے سے کہ وہ جب آئیں گے
تو اسی دنیا پر جب ظہور کریں گے تو پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، اور انہی کی حکومت کو حکومت جہانی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی حکومت ہوگی جس کا بڑا ایک ہوگا، یہ ایسی حکومت ہوگی جس حکومت میں نظام ایک ہوگا، یہ ایسی حکومت ہوگی جس میں مستضعف لوگ حاکم ہوں گے، یہ ایسی حکومت ہوگی جس میں منافقین، کفار اور جتنے بھی کافر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، اور علم کا بال بالا ہوگا، امنیت کا بال بالا ہوگا، جہاں پہ معیشت کا بال بالا ہوگا، یہ وہ حکومت ہوگی۔ حکومت کے کیا خصائص ہوں گے وہ اپنی گفتگو میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ان اعوان و انصار میں سے قرار دے جو امام زمانہ کے لیے کام کرتے ہیں اور امام زمانہ کے ظہور کے مقدمات کو فراہم کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ حقیقی معنی میں امام زمانہ کے اعوان اور انصار ہونے میں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔